معزز ناظرین، سعودی عربیہ جو شروع سے ہی تیل کی پیداوار میں اس قدر خود کفیل ہے کہ یہ اپنی ضروریات سے وافر تیل بڑی مقدار میں دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جتنا یہ ملک تیل کے لحاظ سے خود کفیل ہے، اتنا ہی باقی اشیاء کے لیے دوسرے ممالک کا مرہون منت ہے۔ اس کو بہت ساری اشیاء خورد و نوش مثلا پانی، فروٹ، سبزیاں وغیرہ دوسرے ممالک جیسا کہ فرانس، اٹلی، کویت اور یونائٹڈ کنگڈم سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سعودیہ کے پاس تیل کے اتنے وافر ذخائر ہیں کہ اگر یہ آئل ایکسپورٹ نہ کرے تو اگلے 221 سالوں تک اپنی تیل کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ سعودی کنگڈم کا اشیاء ضروریہ امپورٹ کرنے کی بڑی وجہ ڈیزرٹ ہیں جس نے اس ملک کو گھیرا ہوا ہے، جس وجہ سے یہاں زراعت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ موجودہ دور حکومت نے دیر سے ہی صحیح لیکن اس مسئلہ کے حل کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ 1970 کی دہائی میں اس نے اپنے صحرا کو قدرتی اور مصنوعی دونوں طریقوں سے گرینری میں تبدیل کرنے کا سوچا اور اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف پلانز بنائے اور تیزی سے ان پلانز پر کام شروع کر دیا۔ دوستو، سعودی عربیہ میں سالانہ صرف اور صرف 4 انچ بارش ہوتی ہے، جس کا پانی اس کے مغربی پہاڑی سلسلہ سے ہوتا ہوا ریڈ سی میں جا گرتا ہے۔ اس پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ان پہاڑی سلسلوں پر مصنوعی ٹیرسز بنا کر پانی کی رفتار کو کم کیا جاتا ہے، جو آخر پر بنائے گئے ڈیمز میں جا گرتا ہے، جہاں سے انٹرنل پائپس کے ذریعے پانی کو صحرا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے صحرا میں گرینری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر سیٹلائٹس میپ کے ذریعے سعودی عرب کو دیکھا جائے تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے گرین سرکلز نظر آتے ہیں جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان سرکلز کو اگر زوم کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرین سرکلز دراصل صحرا میں زرعی فارمز ہیں جہاں پر سعودیہ نے اپنی فصلیں اگانا شروع کی ہوئی ہیں۔ اس بنجر زمین کو سینٹر پیوٹ اریگیشن کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں مخصوص ڈیزائن والے سپرنکلرز کے ذریعے فارمز کو صرف اتنا ہی پانی دیا جاتا ہے جتنا کہ بیج کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریقہ سے پانی کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فصل کی پیداوار میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ وادی التوسر میں تقریباً 5000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایگریکلچر فارم ہے جو سالہ سال سے پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سرکل تقریباً 100 ایکڑ زرعی زمین پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوستو، سعودیہ کی ایگریکلچر ریفارمز کے بارے بات کرتے ہوئے یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ اس بنجر اور ریتلی زمین کے حامل خطہ کے پاس اتنا پانی کہاں سے آتا ہے؟ تقریباً 1970s کی دہائی میں لیبیا کی طرح سعودیہ نے بھی صحرا کے نیچے پانی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس کوشش میں کچھ زیادہ پانی تو نہ مل سکا لیکن 480 کیوبک کلومیٹر کا حصول ضرور ہوا۔ 1970s سے لے کر آج تک سعودیہ نے جتنی بھی فارمنگ کی ہے اس کے لیے انڈر گراؤنڈ ویلز سے تقریباً 21 کیوبک کلومیٹر پانی نکالا جا چکا ہے۔ ایک اور طریقہ جس میں صحرا کو سولر پاور اور ونڈ پاور کے ذریعے بارش برسا کر ہرا بھرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طریقہ میں سولر پلیٹس پر جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو انرجی سولر پلیٹ سے ایویپوریٹ ہو کر فضا میں بخارات کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو بارش برسنے کا سبب بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح ونڈ ٹربائنز بھی ہوا کو فضا میں اچھال دیتی ہیں جو کہ فضا میں ٹھنڈی ہو کر بخارات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور بارش برسنے کا سبب بنتی ہیں۔ ان طریقوں سے سالانہ 5 سینٹی میٹر بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اس طریقہ سے بنجر زمین میں جھاڑیاں وغیرہ پیدا ہوں گی جس سے ڈیزرٹیفیکیشن کا عمل سست ہو جائے گا۔ 1960 میں سعودی کے پاس 11400 اسکوائر کلومیٹر فرٹائل لینڈ تھی لیکن اب 50 سال کی محنت کے بعد 35,000 اسکوائر کلومیٹر فرٹائل لینڈ ہے۔ اب سعودیہ اتنا سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے کہ اپنی زرعی جناس دنیا کو ایکسپورٹ کرنے لگا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔